अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आपने जो मैंने फ़र्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था उसको याद कर लिया होगा। सूरह अहज़ाब की शुरू की आयत थी और उनका तर्जुमा आपने याद करना था, वो मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। अब आप लोग उसी पेज पर नेक्स्ट हाफ पढ़ेंगे। अब हम तो देखें, आपकी बुक पर पेज नंबर 27 पर 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन का एंड देखें। 5 लाइन के एंड से हम स्टार्ट करते हैं। व लैसा और नहीं, अलैकुम तुम पर गुनाह फीमा इसमें अख्ता तुम जो ख़ता तुमसे हो गई बिही इसमें। तो अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखें। और जो बात तुमसे गलती से हो गई हो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं। यानी ये जो हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ले पालकों को उनके असल बापों के नाम से बुलाने के लिए कहा गया है, यानी उनके असल बापों के नाम से पुकारो। और अगर तुम्हें उनके असल बापों के नाम मालूम नहीं है तो वो फिर दीनी लिहाज से तुम्हारे भाई या दोस्त हैं। तो अब उसी बात का सिलसिला आगे शुरू होता है, क्योंकि वो आयत नंबर 5 का नेक्स्ट हाफ पढ़ रहे हैं हम। तो और वा लैसा और नहीं अलैकुम तुम पर गुनाह, और यानी तुम पर कुछ गुनाह नहीं फ़ीमा इसमें कि अख्ता तुम जो गलती से तुमसे हो गया बिही इसमें, यानी इससे पहले जो कुछ गलती से तुमसे हो गया, यानी ज़माना जाहिलियत में जो गलती तुम कर चुके हो उस पर कुछ गुनाह नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें। वलाकिन और लेकिन, वलाकिन और लेकिन माँ जो तअम्मदत जो तुम इरादे से करो, इरादतन करो, कुलूबुकुम दिल के, तुम्हारे दिल के साथ, यानी जो तुम दिली इरादे से करो। तो वकाना, तो उसमें अब देखिए उसकी अरबी नहीं दी हुई है, लेकिन उसका है कि लेकिन जो इरादे से करें तुम्हारे दिल तुम्हारे और है, तो मतलब जो लेकिन जो कसद दिली से करो इस पर मवाखिज़ा है। मवाखिज़ा की मानी होती है पकड़ है, यानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। इसकी अरबी नहीं दी हुई मवाखिज़ा की, लेकिन इसका मफ़हूम बामुहावरा तभी मुकम्मल होता है कि जब हम इसका ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसको भी याद करें और उसको भी लिखें कंप्लीट, तो फिर बात सही समझ में आती है। तो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसद दिली से करो उस पर मवाखिज़ा है। वकाना और है अल्लाह गफूरन बख्शने वाला, रहीमन मेहरबान। अन्नबीयु पैगंबर या नबी, औला हक रखते हैं, ज़्यादा हकदार हैं या हक रखते हैं बिलमुमिनीना मोमिनों पर, मिन से अनफुसिहिम उनके नफ्स से ज़्यादा, उनकी जानों से, यानी उनकी जानों से ज़्यादा नबी उन मोमिनों पर ज़्यादा हक रखते हैं। वह अज़वाजुहु और उनकी बीवियाँ, यानी पैगंबर की बीवियाँ, और उनकी बीवियाँ उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं, यानी मोमिनों की माएँ हैं। अब इसका पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। यानी इस आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा भी बता दिया गया, और उनकी कितनी अहमियत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मोमिन जो हैं वो अपनी जानों से भी ज़्यादा आपके हुक्म की पैरवी करते हैं और करनी चाहिए, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो भी कोई आम औरतें नहीं हैं, वो भी उनका भी मकाम व मर्तबा आपकी वजह से बुलंद है बाकी औरतों से, बाकी मुसलमान औरतों से आपका इनका मर्तबा बुलंद होने की वजह से उन्हें उम्महातुल मोमिनीन भी कहा जाता है। और इस आयत में वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि वो मोमिनों की माएँ हैं, यानी वो उम्महातुल मोमिनीन हैं। व उलुल अरहाम और रिश्तेदार, व उलुल अरवा और उलुल अरहाम रिश्तेदार, बाज़ों उनमें से बाज़, औला ज़्यादा हकदार हैं, बेबाज़िहिम बाद से, बाज़ यानी
کچھ میں سے، فی کتاب اللہ کے حکم سے یعنی کتاب کی روح سے، اللہ کی یعنی اللہ کے حکم کی روح سے رشتہ دار آپس میں مسلمانوں اور مہاجروں میں سے، من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب کس کے زیادہ حقدار ہیں وہ عربی نہیں دی ہوئی، تو ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ترکہ وہ مال ہوتا ہے جو مرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ورثہ میں وہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ اس آیت کے پس منظر میں جو وضاحت چاہیے وہ میں جب تک آپ کو بتاؤں گی نہیں، اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن نشین ہونا مشکل ہے۔ تو دیکھیں اس میں جب مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے ہجرت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باہمی بھائی چارہ قائم کیا، اور ایک انصاری کو یعنی ایک مدینے میں رہنے والے کو اور ایک مہاجر کو یعنی جو مکہ سے گئے ہوئے تھے ان کو اس طرح ایک ایک کر کے بھائی بھائی بنا دیا کہ اس طرح وہ لوگ اپنے مالی لحاظ سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو جو مہاجرین آئے ہیں ان کو جگہ بھی مل جائے گی اور ان کی مدد بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، اور وہ اپنا جو بھائی بنائے گئے ہیں انصاری ان کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار، اپنا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے کچھ انصاری بھائیوں کی وفات ہو گئی تو اب ان کے ترکے میں سے یہ مومنین یہ سوچنے لگے کہ اب شاید جس طرح انصاری کا سگا بھائی ترکے میں سے حقدار ہوتا ہے، کیا یہ منہ بولا بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے بھائی، تو کیا وہ بھی اس کے ترکے میں سے حقدار ہوگا؟ تو اس بات کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض پر زیادہ حقدار ہیں مہاجرین اور مومنوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی مہاجرین اور مومنوں کے جو اصل رشتہ دار ہیں وہ زیادہ اس ترکے کے حقدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیکسٹ دیکھیں، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ، الا مگر، ان یہ کہ، تفعلوا تم کرو، الا کی طرف، اولیاءکم اپنے دوستوں کی، معروفاً احسان، لیکن مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو کیا ہے یہ ایکسپلین کرنے کے لیے دیکھیں بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اور بات ہے، یعنی اب وہ ترکے میں سے تو حقدار نہیں ہے، لیکن اپنے ترکے اس کی جائیداد میں سے اگر وفات سے پہلے وہ اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنے کسی منہ بولے بھائی کو دے جاتا ہے تو وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کانا ہے ذالکہ یہ، فی میں، الکتاب مستوراً لکھ دیا گیا کتاب میں، تو یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، کتاب سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، تو یہ حکم کتاب میں یعنی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب نیکسٹ پیج پر آئیں، پیج نمبر 28، اس میں دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، من سے، النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور حضرت نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ابن مریم مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، و اخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظاً پکا۔
اب اس میں دیکھیں کہ اس میں نبیوں سے کون سا عہد لیا گیا. اس میں عقیدہ توحید پر مبنی وہ عہد جو انہوں نے لوگوں تک پھیلانا تھا، اس عہد کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو دوسروں تک پہنچانے کا جو عہد تھا وہ لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عہد بھی پکا لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں، لی یس علا، تاکہ سوال کرے یعنی دریافت کرے، الصادقین سچوں سے یعنی سچ پر قائم رہنے والوں سے، ان صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کی سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے. وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب علیمن دکھ دینے والا. اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جی بچوں، یہ جو آیات کا ترجمہ میں نے پڑھایا ہے اور سمجھایا ہے، ان آیات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے. لفظی ترجمے کو لیکچر آن کر کے اور پھر اپنے نوٹس پر دوبارہ پڑھ کر اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. اور یہ الکلمات والتراکیب یعنی مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں. یہ جو بک میں دیے ہوئے مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ان لفظوں کے معنی بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. اور اب یہ دیکھیں، بک میں کوسچن آنسر دیے ہوئے ہیں. یہ 2 نمبر کے کوسچن آتے ہیں. تو ان میں مفہوم جو ہیں ان کو آپ بے شک چھوڑ دیں، ان کے صرف تراجم یاد کر لیں. اور تراجم میرے خیال میں جب آپ ترجمہ یاد کریں گے تو اسی میں آ جائیں گے. اور یہ کوسچن کے آنسر اور مزید اس میں جو کوسچن بن سکتے ہیں ان کو بنا کر آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان میں دے دیا گیا ہے. تو ان نوٹس میں یہ کوسچن کے آنسر بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے ان کی تیاری اچھی طرح کر لینی ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.